Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 9th today. In this lecture we shall continue discussing Paradise Lost book 9. तो स्टूडेंट्स आज ही मेरा लेक्चर नंबर 9 है आप लोगों के लिए और इस लेक्चर में हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 को स्टडी करना जारी रखेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको कुछ एक लाइंस रीड आउट करके सुनाई थी, पढ़ाई थी मैंने आपको। तो उन लाइंस में एडम ईव से मुखातिब था एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर ईव एंड ही आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू डाई विद ईव इफ शी डाइज। उसने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि अगर ईव पर मौत तारी होती है इस फल को खा लेने के बाद तो एडम भी ये फल खाएगा, उसको भी मौत कबूल है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत अहम वाक़या पढ़ने जा रहे हैं। वो वाक़या मैंने इस बुक के सेंटर से लिया है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सैटर्न किस तरह से ईव को टेम्प्ट करता है। टेम्प्ट मतलब वरगलाना। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है ईव एंड सैटर्न के दरमियान की कॉन्वर्जेशन। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम लाइन नंबर 500 से ऑनवर्ड्स कहीं पढ़ेंगे, तो इंतज़ार कीजिए जब तक लाइन नंबर 500 पे पहुंचते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके लिए आज का लेसन है। लाइन नंबर 566 से हम शुरू करते हैं। लाइन नंबर 567 से हम शुरू करते हैं। इससे पहले सैटर्न, इस लाइन से पहले वाला वाक़या आपको समझा रहा हूँ। इस लाइन से पहले सैटर्न ईव से मुखातिब होकर उसकी तारीफ कर चुका है, उसको कुछ बातें बता चुका है। ईव ने उससे पूछा कि तुम किस तरह से बोल लेते हो, तुम तो सरपेंट हो। तो उसने इसका राज बताना शुरू किया, वो इन लाइंस में है। तो आइए पढ़ते हैं कि ईव और सैटर्न के दरमियान क्या गुफ्तगू चल रही है। और ये गुफ्तगू इस वक्त अपने अरूज पर है, ये इसका स्टार्ट नहीं है। ठीक, मैंने जो लाइंस आपके लिए सिलेक्ट की हैं, लाइन नंबर 567, इट इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ देयर कॉन्वर्जेशन। ये उनकी गुफ्तगू का अरूज है, स्टार्ट नहीं है। और इंटरेस्ट भी अपने अरूज पर है। तो शायद लिखता है टू हुम द गाइलफुल टेम्पटर दस रिप्लाइड। गाइलफुल मतलब होता है चीटर, टेम्पटर वरगलाने वाला। गाइलफुल टेम्पटर, ये दो अल्फाज इस्तेमाल हुए सैटर्न के लिए। तो शायद लिखता है कि दिस इज हाउ द चीटर द टेम्पटर रिप्लाइड टू ईव। इस तरह से इस धोखेबाज ने ईव को जवाब दिया। वो जवाब क्या था? एम्प्रेस ऑफ दिस फेयर वर्ल्ड, स्प्लेंडेड ईव। रिस्प्लेंडेंट मीन्स स्प्लेंडेड, शानदार। उसे इस दुनिया की एम्प्रेस कहा गया, मलिका कहा गया, उसको शानदार कहा गया। इसकी रीज़न क्या है कि सरपेंट, ये सैटर्न, उसे टेम्प्ट कर रहा है, वरगला रहा है, उसकी बेतहाशा और बिला वजह तारीफ करके उसे अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि इट इज़ अ ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत है ये कि जब औरत की तारीफ़ की जाए, उसके हुस्न की तारीफ़ की जाए तो शी इज़ अट्रैक्टेड, तो वो ज़रूर अट्रैक्ट होती है उस शख्स की तरफ जो उसके हुस्न की तारीफ़ करे। और चूँकि सैटर्न इस कमज़ोरी से आगाह था, औरत की इस कमज़ोरी से, लिहाजा उसने
اس کی تعریف سے بات شروع کی. لکھتا ہے ایمپریس آف دس فیئر ورلڈ ریسپلینڈنٹ ایو easier to me it is to tell thee all. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں تجھے سب کچھ بتا دوں. What thou commandest and right thou shouldest be obeyed. If you have given me order, command order, کہ اگر تم نے مجھے آرڈر دیا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے آرڈر کو حکم کو مانا جائے. I was at first as other beast that graze the trodden herb of abject thoughts and law. کہتا ہے کہ in the past I was like any other animal who would eat grass and his thoughts were low. Abject مطلب ہوتا ہے حقیر, گھٹیا, کمتر. یہ لفظ ایبجیکٹ ہم فرسٹ ایئر میں پیئرس آف ورڈز میں پڑھا کرتے تھے. پہلا لفظ یہی تھا, یہاں سے پیئرس آف ورڈز کا آغاز ہوتا تھا. تو کہتا ہے کہ میں دوسرے جانوروں کی طرح سے ہی ایک جانور تھا, وہ بھی جھک کر گھاس کھاتے تھے. ٹروڈن ہبز کا لفظ استعمال ہوا, دا ٹروڈن ہب یعنی وہ گھاس, وہ جڑی بوٹیاں جو قدموں تلے کچلی ہوئی تھیں, وہ کچلی ہوئی گھاس کھایا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ان کی سوچ بھی گھٹیا تھی, لو تھی. میں بھی انہی میں سے ایک تھا, میری بھی سوچ گھٹیا تھی. As was my food, nor aught but food discerned. میری بھی خوراک ایسی ہی تھی جیسی کہ ان کی تھی, اور سیکس. بٹ فوڈ discerned اور سیکس. اور میرے اعمال, میری ایکٹیویٹیز کیا تھی؟ ٹو لک فار فوڈ اینڈ ٹو لک فار سیکس. بس دو کام مجھے آتے تھے صبح سے شام تک. میں نے کھانا تلاش کرنا ہے, خوراک تلاش کرنی ہے, اور سیکس تلاش کرنا ہے. اینڈ apprehended nothing high and I knew nothing high. یہاں پر apprehend کا مطلب ہوگا نو, جاننا. اور مجھے کچھ بھی اعلیٰ نہیں معلوم تھا, یعنی اس کائنات میں اعلیٰ چیزیں کیا ہے میں نہیں جانتا تھا. میری سوچ اعلیٰ نہیں تھی. یہ لفظ apprehended not high, یہ اس کی سوچ کی طرف اشارہ ہے. کہتا ہے کہ میری سوچ بڑی اعلیٰ نہیں تھی. till on a day roving the field, یہاں تک کہ ایک دن کھیت, فیلڈ, میدانوں میں, کھیت ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ جنت میں کھیت نہیں تھے, باغ تھے. تو کہتے کہ میں یوں ہی آوارہ گردی کرتے کرتے I chanced a goodly tree far distant to behold. مجھے ایک بڑا اچھا درخت نظر آیا جو بڑی دور تھا. far distant یعنی بڑی دور, بڑے فاصلے پر, کسی دور دراز کے علاقے میں مجھے ایک درخت نظر آیا. behold مطلب دیکھنا, behold دیکھنا. loaded with, loaded جس کو ہم آج کی جدید زبان کہتے ہیں, loaded with fruit of fairest colored mix. And the tree was loaded with fruit of attractive colors. بڑے دلکش رنگوں والا پھل اس پر اگا ہوا تھا. یہ درخت لدا ہوا تھا ان پھلوں سے. ریڈی اینڈ گولڈ, اور اس پھل کی رنگت کیسی تھی؟ سرخ اور سنہری. I near drew to graze, اور میں اس کو چرنے کے لیے قریب گیا. when from the boughs a savior odor blown, اور جب میں ان کی شاخوں کے قریب گیا تو وہاں سے ایک بڑی اچھی مہک آئی میری طرف. آرڈر, مہک. گریٹفل ٹو ایپیٹائٹ, یہ میری بھوک کو بڑھاتی تھی. گریٹفل کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے شکر گزار ہونا, تو بھوک کا شکر گزار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ it increased my appetite. اس پھل کی مہک نے میری بھوک کو اور بڑھا دیا. more pleased my sense and it gratified my sense of smell. میری sense of smell کو بہت بھائی یہ مہک. then smell of sweetest fennel or the tears. فنل ایک پودے کا نام ہے. کہتے ہیں کہ کسی جڑی بوٹی کا پودے کا نام ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو اس درخت کے پھل کی مہک تھی وہ فنل کی مہک سے بھی زیادہ اچھی تھی. اور دا ٹیرز آف ایو اور گاڈ ڈراپنگ ود ملک ایٹ ایون. ایون مینز ایوننگ, یا پھر جب بھیڑ بکریوں کے ٹیر سے, ان کے تھن سے دودھ ٹپک رہا ہوتا ہے, اس وقت اس قطرہ قطرہ ٹپکتے ہوئے دودھ کی جو مہک ہوتی ہے یہ خوشبو اس مہک سے بھی بہتر تھی. unsucked to lamb or kid, کیونکہ ان بھیڑ, ان بکریوں کے دودھ کو ابھی ان کے لیمب نے, بھیڑ کے بچوں نے سک نہیں کیا, پیا نہیں ہے. اور کڈز یا ان کے بچوں نے, کیونکہ انسان کے بچے تو تھے نہیں وہاں پر. کڈز کا یہاں پر مراد
بھیڑ اور بکریوں کے بچے ہی ہے، انسان کے بچے نہیں. ویسے کڈ انسان کے بچے کو کہتے ہیں آج کے دور میں. دیٹ ٹینڈ دیئر پلے، کیونکہ وہ بچے کھیل میں لگے ہوئے تھے. ٹو سیٹسفائی دا شارپ ڈیزائر آئی ہیڈ، لہٰذا اب اپنی اس تیز خواہش کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آف ٹیسٹنگ دوز فیئر ایپلس، ان خوبصورت سیبوں کو کھانے کی اپنی خواہش کو سیٹسفائی کرنے کی غرض سے آئی ریزولو، میں نے ارادہ کیا. ریزولو ڈیسیژن، ارادہ کیا. نو ٹو ڈیفر، کہ میں ملتوی نہیں کروں گا. ڈیفر ہوتا ہے پوسٹ پون، ملتوی کر دینا. ہنگر اینڈ تھرسٹ ایٹ ونس، میں اپنی اس بھوک کو، پیاس کو ڈیفر نہیں کروں گا، ملتوی نہیں کروں گا کہ اچھا چلو پہلے فلاں کام کر لے. میں نے کہا نہیں نہیں، پہلے اس پھل کو کھائیں گے. پاورفل پرسویڈر کوئکنڈ ایٹ دا سینٹ، پاورفل پرسویڈر، کیونکہ یہ جو مہک تھی یہ بڑی پاورفل پرسویڈر تھی. پرسویڈ ہوتا ہے قائل کرنا، کسی بات کو منا لینا. تو اس پھل کی مہک اس کو پرسویڈ کر رہی تھی، قائل کر رہی تھی، بڑے زور و شور سے قائل کر رہی تھی کہ اے سرپنٹ تجھے یہ پھل کھانا چاہیے. کوئکنڈ ایٹ دا سینٹ، اور اس سینٹ نے میری بھوک کو اور بڑھا دیا تھا. آف دیٹ ایلیورنگ فروٹ، ایلیور اپنی طرف کشش رکھنے والا، دل لبھانے والا، اس دل لبھانے والے پھل کی مہک نے میری بھوک کو اور بڑھا دیا تھا. آج می سو کین، اس نے مجھے، آج ہوتا ہے زور دینا، تو مجھے اس کے ٹیسٹ کرنے پر اور زور دیا. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک جو میں نے لائنز پڑھی آج، اس میں آپ نے غور کیا کہ بڑے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، اور یہی جان ملٹن کی اسپیشلٹی ہے. اس کو کلاسیکل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی لینگویج کا بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا. اور ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے سمیسٹر میں کہ ایپک پوئم کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ اس میں خاص کلاسیکل لینگویج استعمال کی جاتی ہے، عام فہم زبان نہیں ہوتی، گلی محلے کی عام بول چال کی زبان اس میں نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایپک پوئٹ کا پوئٹ، ایک ایپک پوئم کا پوئٹ بڑے ڈیکوریٹڈ اور ہائیلی کلاسیکل ورڈز استعمال کرتا ہے جس کو عام شخص نہیں سمجھ پاتا. اسی لیے میں بھی رک رک کر آپ کو ورڈز کے میننگز بتا رہا ہوں. اور یہ تو چونکہ میں آن لائن آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو میری اوریجنل بک ہے جو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھی تھی جس پہ ورڈز کے میننگز لکھ رکھے ہیں، ان تمام تر ورڈز کے میننگز لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے اسی کتاب سے اسٹڈی کر کے آپ کو پڑھانا شروع کیا ہے. اس کتاب کا عکس میں نے اس لیے آج پروڈیوس نہیں کیا کیونکہ کل جو لیکچر میں نے ڈیلیور کیا تھا اس میں نے دیکھا کہ میں جب پیج کی پک بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسکرین پہ تو وہ تھوڑی دھندلا جاتی ہے، دیٹ بلر ہو جاتی ہے. لہٰذا آج میں نے آن لائن یہ لائنز تلاش کی، یہ پوری بک 9 تلاش کی اور اسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ ڈیفیکلٹ ورڈز اس لیے ہیں کیونکہ یہ کلاسیکل لینگویج ہے. اٹ از دا لینگویج آف این ایپک پوئم، اور ایپک پوئم کی لینگویج ایسی ہی ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پڑھ رہے ہیں اباؤٹ دا موسے ٹرنک. موسے مینس موس، کائی سے لدا ہوا، کائی سے بھرا ہوا. ٹرنک درخت کے تنے کو کہتے ہیں. آئی وونٹ بی سون، تو اس کائی سے بھرے ہوئے درخت کے تنے پر میں نے خود کو چڑھانا شروع کیا، میں نے اس کے گرد لپٹنا شروع کیا. وونڈ لفظ ہے جی، لپٹنا، گول دائرے میں ہونا. فور ہائی فرام گراؤنڈ دا برانچز وڈ ریکوائر، بیکاز دا برانچز آف دیٹ ٹری ور ہائی فرام گراؤنڈ، چونکہ اس درخت کی شاخیں بلند تھی زمین سے. ریکوائر وہ مطالبہ کرتی تھی اس چیز کا کہ اس درخت پر چڑھا جائے، محنت کی جائے. دائے اٹموس ریچ اور ایڈم، دائے اب کوئین سے اس ایو سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس درخت کی شاخیں تم سے بھی یہ مطالبہ کریں گی، ایڈم سے بھی یہ مطالبہ کریں گی کہ پہلے اس درخت پر چڑھا جائے، مشقت کی جائے. یعنی اگر ایو اس درخت تک جاتی ہے، اگر ایڈم اس درخت تک جاتا ہے اور اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہے تو اس پھل کا درخت آسانی سے آپ کے لیے دستیاب نہیں ہوگا، بلکہ کائی سے لدے ہوئے درخت کی اس تنے پر چڑھنا پڑے گا، پہلے اس کے لیے زور لگانا پڑے گا. اٹ ریکوائرز ایفرٹ. راؤنڈ دا ٹری all other beasts that saw with like desire longing and envying stood. کہتے کہ راؤنڈ دا ٹری یعنی اس درخت کے تنے کے گرد میں تو گھوم گھوم کر چڑھنے لگا. چونکہ یہ سانپ ہے، یہ گول دائرے میں گھومتے ہوئے ہی آگے گردش کرے گا. تو باقی کے جانور میری طرف دیکھ رہے تھے. انوی ہوتا ہے رشک کرنا، وہ مجھ پر رشک کر رہے تھے کہ دس اسنیک کین
climb up the tree we cannot, जबकि हम दरख्त पर नहीं चढ़ सकते, but could not reach, लेकिन वो नहीं पहुंच सकते थे उस फल तक. amid the tree now God, अब मैं दरख्त के दरमियान तक पहुंच गया. amid मतलब in the middle, सेंटर में पहुंच गया. God लफ्ज़ मतलब होता है हासिल कर लेना. गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ सांप के लिए इस्तेमाल हुआ है. वो कहते हैं कि मैं दरख्त के सेंटर में पहुंच गया, दरमियान तक पहुंच गया. वेयर प्लेंटी हंग, प्लेंटी मतलब ए लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, और वहां पर फल बड़ी तादाद में लटक रहे थे. टेम्पटिंग सो हाई, और ये फल मुझे टेम्प्ट कर रहे थे, वरगला रहे थे. टू प्लग एंड ईट माई फुल, मुझे उकसाते थे कि मैं ये फल तोड़ूं. एंड ईट टू माई फिल, और पेट भरकर जी भरकर ये फल खाऊं. आई स्पेयर्ड नॉट, लिहाजा मैंने भी उनको नहीं छोड़ा. फॉर सच प्लेयर टिल दैट आर एट फीड और फाउंटेन नेवर हैड आई फाउंड. फॉर क्योंकि सच प्लेयर टिल दैट आर, उस लम्हे तक, उस वक़्त तक, जब तक कि मैंने वो ख़ास फल नहीं खाया था, मुझे कभी इतना प्लेयर, इतनी खुशी हासिल नहीं हुई थी. किस में? एट फीड, खाने में, और फाउंटेन या पीने में. फाउंटेन का लफ्ज़ मतलब होता है फव्वारा, यहाँ इसका मतलब है टू ड्रिंक, पीने का अमल. नेवर हैड आई फाउंड, कहते हैं कि मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में खाने में, पीने में इतना लुत्फ़ नहीं आया था जितना लुत्फ़ उस लम्हे आया था जब मैंने उस फल को खाना शुरू किया था. सेटेड एट लेंथ, सेटेड मीन्स सेटिस्फाइड, सेटिएड, आखिर में सैर हो गया खा खा कर. इर लॉन्ग आई माइट परसीव, इर लॉन्ग यहाँ इसका मतलब है सून, जल्द ही. अच्छा जी, सेटेड एट लेंथ, आखिरकार मैं सेटिस्फाई हो गया. इर लॉन्ग आई माइट परसीव, और ईयर लॉन्ग मीन्स सून, जल्द ही. मैंने महसूस किया, मैंने ख्याल किया. स्ट्रेंज ऑल्टरनेशन इन मी, कि मुझ में एक अजब सी तब्दीली आ गई थी. ऑल्टरनेशन, तब्दीली, और वो तब्दीली क्या थी? टू डिग्री ऑफ रीजन इन माई इनवर्ड पार्ट, के रीजन, मेरी जो अंदरूनी अकल समझ थी. रीजन का यह मतलब है सेंसिबिलिटी, अकल समझ, उसमें बातदरीज इजाफा हो रहा था. डिग्री मतलब होगा स्टेप बाय स्टेप, के सून आई रियलाइज दैट माई रीजनिंग पावर, माई फैकल्टी टू थिंक was increasing and it was my inward power. और ये मेरी अंदरूनी ताकत थी. क्या? मेरी सोचने समझने की सलाहियत, ये मेरी अंदरूनी ताकत थी, और उसमें दर्जा बदर्जा इजाफा हो रहा था फल खाने के बाद. एंड स्पीच, और फिर मेरी स्पीच में भी इजाफा हो रहा था, यानी अब मुझे महसूस हुआ कि मैं बोल सकता था. wanted not long, speech wanted not long, यानी बोलने की मेरी ख्वाहिश भी जल्द ही पूरी होगी, इसमें भी ज्यादा देर ना लगी. दो टू दिस शेप रिटेन, अगरचे मैं रहा इसी शक्ल में, यानी even after eating this fruit I am still a serpent. My physique has not changed, my physical appearance has not changed after eating this fruit, but my reasoning capability has increased. Now I am able to speak, अब मैं बोल भी सकता हूँ, मेरी सोचने समझने की सलाहियत भी बढ़ गई है. Thenceforth to speculation high or deep, thenceforth यानी तब से, उस वक़्त से, कब से? जब मैंने फल खाया, उस लम्हे से कि जब से मैंने फल खाया है. टू स्पेकुलेशंस हाई और डीप, अब मैं बड़ी बुलंद सोच रखता हूँ, डीप बड़ी गहरी सोच रखता हूँ, यानी बड़े बुलंद मामलात से मुतलिक सोचता हूँ, बड़ी गहराई में जाकर सोचता हूँ. आई टर्न माई थॉट्स, मैंने ख्यालात को, अपनी सोच को उन चीज़ों की तरफ, उन मामलात की तरफ, उन मसाइल की तरफ मोड़ दिया है जो कि बड़े हाई हैं और जिनसे मुतल्लिक बड़ी गहरी सोच चाहिए है. एंड विच कैपेशियस माइंड, कैपेशियस मतलब होता है कैपेबल, बासलाहियत जहन. considered all things visible in heaven, और ऐसी चीज़ों से मुतल्लिक एक कैपेबल, एक बासलाहियत जहन ही सोच सकता है. considered all things visible in heaven, अब मुझे हेवन में मौजूद सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और अर्थ, ज़मीन पर मौजूद सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और मिडल और इनके दरमियान मौजूद सारी चीज़ें नज़र आती हैं. यानी अब मेरी सोच इतनी वाज़ेह हो गई है. नज़र आने से मुराद उसकी
نظر نہیں ہے، نگاہ نہیں، ایسا نہیں کہ اس کی نظر تیز ہو گئی ہے، نہیں، نظر آتی ہے مطلب اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے، ان ساری چیزوں سے متعلق ان سارے معاملات کی سمجھ آ گئی ہے، جو معاملات جنت میں ہیں، جو زمین پر ہیں، جو ان کے درمیان ہے، وہ سب کچھ اس کو سمجھ آ گیا ہے، سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، سارے سوالوں کے جواب اس سرپنٹ کو مل گئے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے جب اس نے کہا تھا کہ میں زمین، جنت اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں دیکھ سکتا ہوں، تو دیکھنے کا مطلب ہے سمجھ آ گیا ہے مجھے۔ جی اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ all things visible in heaven اور earth اور middle, all things fair and good، وہ ساری چیزیں جو خوبصورت ہیں، جو اچھی ہیں، وہ مجھے اب سمجھ میں آ گئی ہیں۔ but all that fair and good in thy divine، اوکے جناب، اب اپنی بات کا رخ پھر سے تھوڑا سا موڑتا ہے اور اس ایف کی تعریف کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ بٹ آل دیٹ فیئر اینڈ گڈ ان دائی ڈیوائن، لیکن وہ سب کچھ جو خوبصورت ہے، جو اچھا ہے، ان دائی ڈیوائن سیمبلنس، تیرے وجود کی موجودگی میں، ان دائی بیوٹیس ہیونلی رے، اور تمہاری جنتی خوبصورتی کے مقابلے میں، یونائٹڈ آئی بیہولڈ، میں سب کچھ متحد دیکھتا ہوں۔ اس کو میں ایکسپلین کروں جی، تھوڑا سا میں غلط بول گیا ہوں۔ بٹ آل دیٹ فیئر اینڈ گڈ ان دائی ڈیوائن سیمبلنس اینڈ ان دائی بیوٹیس ہیونلی رے، کہتے کہ ان یور فزیکل بیوٹی، ان یور پریسٹیج، تمہاری جسمانی خوبصورتی میں، اور تمہاری شان و شوکت میں، اور تمہارے مقام مرتبے میں، یونائٹڈ آئی بیہولڈ، میں ساری کائنات کی ساری خوبصورتی کو متحد دیکھتا ہوں۔ آسان لفظوں میں اس طرح سے کہ سیٹن نے کہا کہ اس کائنات میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں یا جتنی بھی خوبصورت مخلوقات ہیں، ان سب کو میں تمہاری ذات میں متحد دیکھتا ہوں۔ ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کا سپلینڈر، شان و شوکت تمہارے وجود میں آ کر متحد ہو گئی ہے۔ میں یہاں پہ ایک لمحے کے لیے سٹاپ کروں کیونکہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے احترام میں خاموشی، اس کے بعد پھر سے شروع کرتے ہیں۔ جی اذان کے بعد ویلکم بیک، اب اپنا لیکچر کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ہاں تو کہہ رہا تھا کہ سیمبلس اینڈ ان دائی بیوٹیز ہیونلی رے یونائٹڈ آئی بیہولڈ، بیہولڈ مطلب ہوتا ہے دیکھنا، کہ اس کائنات میں موجود تمام تر خوبصورت چیزیں اور ان کی شان و شوکت مجھے تمہارے ایک وجود میں متحد نظر آتی ہے۔ نو فیئر ٹو دائن ایکویلنٹ اور سیکنڈ، نو فیئر کوئی خوبصورت چیز، ٹو دائن ایکویلنٹ تمہارے برابر نہیں، اور سیکنڈ تجھ سے دوسرے درجے پر بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیٹن نے کہا کہ اس کائنات میں جتنی بھی خوبصورت مخلوقات ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی مخلوق نہ تو تمہارے برابر ہے اپنے حسن میں، خوبصورتی میں، اپنی شان و شوکت میں، نہ ہی تم سے دوسرے درجے پر ہے، یعنی تم سے نیچے
दूसरे दर्जे पर भी कोई नहीं, तुम्हारा दर्जा इतना बुलंद है शान و शौकत में, खूबसूरती में, हुस्न में, कि इस कायनात की बाकी खूबसूरत मखलूक़ात तुम्हारे मुकाबले में बड़ी दूर हैं, तुम्हारे मुकाबले में बहुत नीचे, बड़ी कमतर हैं। विच compelled मी दस, और इसी बात ने मुझे मजबूर किया, दो इम्पोर्चून, इम्पोर्चून मीन्स इम्प्रॉपर, नामुनासिब, अगरचा ये बात नामुनासिब है, पर हैप्स टू कम, कि मैं इधर आया हूँ, एंड गेज हो, तुझे देख रहा हूँ। कहता है कि तुम्हारे हुस्न ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इधर आऊँ, तुझे देखूँ, अगरचा ये बात मुनासिब नहीं है, एंड वर्शिप दी, और ये कि मैं तेरी परस्तिश करूँ, ऑफ राइट डिक्लेयर्ड सॉवरन ऑफ क्रिएशन, क्योंकि तुझे सही कहा गया है, राइट डिक्लेयर्ड सॉवरन ऑफ क्रिएशन, अगर तुझे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, कायनात में रब की बनाई हुई मखलूक़ात में सबसे आला मखलूक अगर तुझे कहा गया है तो राइटली डिक्लेयर्ड, वो सही कहा गया है। यूनिवर्सल डेम, यूनिवर्सल डेम का यहाँ मतलब लिख रखा है, जब मैं अपनी किताब में इसका मतलब देखता हूँ तो उसमें लिख रखा है मदर ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन हम इसका मतलब लेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द यूनिवर्स, कायनात की सबसे खूबसूरत मखलूक, क्योंकि अगर सैटर्न इसकी खूबसूरती से मुतासिर है और कहता है कि मैं तेरे हुस्न का दीदार करने आया हूँ, तो वो उसको अपनी माँ नहीं कह सकता। ठीक है, इस लिहाज से हम इसको मदर ऑफ द यूनिवर्स इस लफ्ज़ का मतलब नहीं लेंगे। किताब में मदर ऑफ द यूनिवर्स लिख रखा है, हम इसको कहेंगे मिस यूनिवर्स, बड़े सादा आसान लफ्ज़ों में। मिस यूनिवर्स तो आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा जी, अगले सेंटेंस में आते हैं। सो टॉक द स्प्राइटेड स्लाई स्नेक एंड दिस इज हाउ द स्नेक स्पोक। ये लफ्ज़ स्प्राइटेड और स्लाई, इसको टाइटल, इसको खिताब दिया गया है। एंड ईव येट मोर अमेज्ड अनवेरिड दस रिप्लाइड, कि इस तरह से सांप ने बात कही और इसके बदले में ईव ने मोर अमेज्ड, बड़ी हैरानगी से, अनवेरिड, उसको जवाब दिया। अनवेरिड का मतलब मेरी किताब में लिख रखा है अनअफ्रेड, जो कि उससे खौफजदा नहीं, यानी वो इस सांप से खौफजदा नहीं, बगैर किसी खौफ के। और बड़ी हैरानगी से ईव ने बदले में जवाब दिया, वो कहने लगी, सरपेंट दाई ओवर प्रेजिंग लीव्स इन डाउट, कि जिस तरह से तू ज़रूरत से ज़्यादा मेरी तारीफ कर रहा है ना, लीव्स इन डाउट, मुझे शक होता है। द वर्च्यू ऑफ दैट फ्रूट, उस फल की वर्च्यू पर भी शक होने लगा है। इन दी फर्स्ट प्रूफ, अगरचे उसकी वर्च्यू तेरी ज़ात में पहले ही साबित हो चुके हैं, यानी अगर तू बड़ी तारीफ करता है मेरी, अगर तू कहता है कि उस फल के खाने की बिना पर मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं कि मैं बोल सकता हूं, मुझ में अक्ल फहम आ गई है, तो मुझे शक होने लगा है। इन दी फर्स्ट प्रूफ, अगरचे उस फल की क्वालिटी तेरी जात की सूरत में साबित हो चुकी है, बट से, लेकिन जरा बता दो, वेयर ग्रोज द ट्री, वो दरख्त कहाँ उगा हुआ है, फ्रॉम हैंड्स हाउ फार, यहां से कितनी दूर है। फॉर मैनी आर द ट्रीज ऑफ गॉड दैट ग्रो, क्योंकि यहाँ पर तो खुदा के उगाए हुए बहुत से दरख्त हैं, इन पैराडाइज, इस जन्नत में, एंड वेरियस येट अननोन, और बहुत से दरख्त तो ऐसे हैं जिनको अभी हम जानते ही नहीं, अभी तक नहीं जानते। टू अस इन सच अबंडेंस लाई आर चॉइस, और हमारे सामने इतनी ज्यादा चॉइस है, यानी अगर हम जन्नत के दरख्तों के फल खाना चाहें तो इतनी बड़ी तादाद में फल हैं, इतनी ज़्यादा चॉइस है हमारे पास। एज लीव्स अ ग्रेटर स्टोर ऑफ फ्रूट अनटच्ड, कि अभी तक हमने इन फलों की बड़ी मिकदार को छुआ ही नहीं, हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम बहुत से फलों को टेस्ट कर सकें। यानी कुछ दरख्तों के फल तो हमने टेस्ट किए हैं, फिर हमारा पेट भर जाता है, और बाकी बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनके फल अभी हमने टेस्ट नहीं किए, अभी उनकी बारी आना बाकी है। स्टिल हैंगिंग इन करप्टेबल, और उनके फल अभी भी इस तरह से लटक रहे हैं कि अभी किसी ने उनको टच नहीं किया। इनकरप्टेबल का मतलब है कि अभी उनको करप्ट नहीं किया किसी ने, बिगाड़ा नहीं किसी ने, लेकिन हम इस लफ्ज़ का मतलब लेते हैं अनटच, अभी तक उनको किसी ने नहीं छुआ, क्योंकि फलों को तोड़ा जाता है, खाया जाता है, उनको करप्ट नहीं किया जाता, ख़राब नहीं किया जाता, तो ये लफ्ज़ अपने डिक्शनरी मानी में इस्तेमाल नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे अनटच। टिल मैन ग्रो अप टू देयर प्रोवियन,
یہاں تک کہ انسانوں کی تعداد بڑھ جائے، ان کی طلب بڑھ جائے، اینڈ مور ہینڈز ہیلپ ٹو ڈس برڈن نیچر، اور پھر زیادہ ہاتھ پیدا ہوں تاکہ نیچر کا بوجھ کم کیا جائے، نیچر کو ڈس برڈن کیا جائے، آفر برتھ اس کے وزن سے. یعنی ان دو لائنز میں اس نے کہا، ایو نے کہا کہ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانوں کی تعداد بڑھے اور زیادہ انسان پیدا ہوں، پھر ان کی بھوک بڑھے گی، ان کی طلب بڑھے گی، اور اس طرح سے ان درختوں کے پھل توڑے جائیں گے، کھائے جائیں گے، اور یوں نیچر کا بوجھ ہلکا ہوگا. یہ جو اتنی تعداد میں پھل اگے ہوئے ہیں، یہ جب کم ہو جائیں گے تو پھر فطرت کا، نیچر کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا. انٹچڈ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تھا. نیکسٹ پڑھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اس لائن کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں غیر رسمی طور پر آپ سے گفتگو کروں. میں نے راؤنڈ اباؤٹ 50 پلس لائنز پڑھ دی ہیں آپ کے لیے. میں نے 567 سے شروع کیا تھا، راؤنڈ اباؤٹ 50 سے زیادہ لائنز پڑھ چکا ہوں، لیکن ابھی اور پڑھوں گا. اس کی ریزن کیا ہے کہ اس لیکچر میں ہمیں بریک نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں جب آپ ہوا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھنے کے بعد آپ تھک جاتے تھے اور آپ کہا کرتے تھے کہ سر بریک چاہیے. یہاں پر بریک نہیں ہو سکتی، یہاں بریک نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ لیکچر چل رہا ہے، آن لائن ہے، کنٹینیو ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بریک دیں گے تو ریکارڈنگ رک جائے گی. ٹھیک، لہٰذا مجبوراً بدل نہ خواستہ آپ سنیں گے. ہاں البتہ جب یہ لیکچر آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ جب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ بریک لے سکتے ہیں. پھر چاہے ایک ہی جگہ 6 بار بریک لیں، لیکچر کو پاز کریں، اس کو سٹاپ کریں، بریک لیں، کھائیں پئیں، واپس آگے ریسٹارٹ کر لیں، وہاں آپ کو بریک مل جائے گی. لیکن میری مجبوری ہے، مجھے مسلسل 36 منٹس بولنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آئیے اس کو شروع کرتے ہیں پھر سے 625 لائن پہ. ٹو ہوم دا وائل ایڈر بلائتھ اینڈ گلیڈ. اچھا جی، پھر سے کچھ مشکل فاس. وائل مطلب ہوتا ہے کننگ، مکار. ایڈر سانپ کو کہتے ہیں، سنیک بھی کہتے ہیں، ایڈر بھی کہتے ہیں. بلائتھ خوش، اینڈ گلیڈ. بلائتھ گلیڈ دونوں کے ایک ہی مطلب ہے، خوش. یعنی جب ایو نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ درخت ہے کہاں، تو بڑا خوش ہوا سانپ اس بات پر، اور خوش ہو کر ایمپریس دا وے از ریڈ آئی. ریڈ آئی مینس ریڈی، کہ میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں. اینڈ نوٹس لانگ، زیادہ طویل بھی نہیں ہے، سامنے ہی ہے، تیار ہے راستہ. بیونڈ a row of myrtles، یہ جو مرٹل کے درختوں کی قطار ہے نا، اس کے اس پار. کہا جاتا ہے کہ مرٹل مہندی کے پتوں کو کہتے ہیں، وہ مرٹل جو کہ ہاتھ پہ لگاتی ہیں خواتین. تو کہنے لگا بیونڈ a row of myrtles، یہ جو مرٹل کے درختوں کی قطار آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کے اس پار. on a flat، فلیٹ مطلب on a flat ground، ایک ہموار گراؤنڈ میں. فاسٹ بائی اے فاؤنٹین. فاسٹ بائی اے فاؤنٹین، یہاں پر فاسٹ کا مطلب تیز نہیں ہے، فاسٹ کا مطلب ہے نیئر، ایک فوارے کے قریب. ون اسمال تھک پیٹ پاسٹ. ون اسمال تھکٹ پاسٹ آف بلوئنگ مر اینڈ بام. مر اینڈ بام یہ دو طرح کی جڑی بوٹیوں کے ہربس کے نام ہیں. یہ دو طرح کے پودے ہیں جو کہ خوشبو دیتے ہیں، اور ان سے متعلق لکھا گیا ون اسمیل تھک اینڈ پاس، تیز خوشبو والے. ان کی خوشبو بڑی تیز، بڑی افیکٹو ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ مر اور بام جو کہ تیز مہک والے پودے ہیں، ان سے بھی آگے. اف داؤ accept، اور پھر اگر آپ کو پسند ہو، مائی کنڈکٹ، کنڈکٹ ہوگا میری رہنمائی. آئی کین برنگ دی دائدر سون، تو میں بہت جلد آپ کو ادھر لے جاؤں گی. یعنی اگر آپ پسند کریں تو آئیے، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، میں آپ کو وہاں تک لے جاتا ہوں. وہ درخت زیادہ دور نہیں ہے. میں اس پیراگراف کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ کہیں آپ راستہ نہ بھول جائیں. کہنے لگا کہ راستہ سیدھا ہے، زیادہ لانگ بھی نہیں ہے. مرٹل کے درختوں کے اس پار ایک ہموار میدان ہے. مرچ اور بام جو کہ تیز خوشبو والے پودے ہیں، ان کے اس پار ایک فوارے کے قریب. اور ہاں اگر آپ کو برا نہ لگے تو آئیے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. لیڈ دین سیڈ ایو. ایو نے کہا تو ہاں ہاں میری رہنمائی کرو. ہی لیڈنگ سوئفٹلی رولڈ ان ٹینگلز، تو وہ تیزی سے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے رولز، اپنے ٹینگلز کھولتا ہے. ٹینگل ہوتا ہے الجھا ہوا ہونا، کیونکہ سانپ جب بیٹھتا ہے تو وہ ایک کوائل بنا لیتا ہے، گول دائرہ سا بنا لیتا ہے.
تو اس حساب سے کہا کہ کس نے اپنے کوائل کو کھولا, اپنے گول دائرے کو کھولا, اینڈ میڈ انٹریکیٹ سیم اسٹریٹ, اور انٹریکیٹ ہوتا ہے پیچیدہ, کمپلیکیٹڈ, اور اس نے اس پیچیدہ راستے کو یوں ظاہر کیا کیونکہ گویا کہ وہ تو بڑا سیدھا راستہ تھا, ٹو مس چیف سوئفٹ, اور شرارت کی طرف وہ تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ یہ شرارت تھی اس کو اس فوربیڈن ٹری کی طرف لے جانا. ہوپ ایلیویٹس اینڈ جوائے برائٹنس ہز کرسٹ, کرسٹ کہتے ہیں کلغی کو, پلیوم کو, جو کہ سر پر ہوتی ہے جیسے مرغے کے سر پر کلغی ہوتی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ امید سے اور خوشی سے وہ پھولے نہ سماتا تھا, گویا کہ اس کی سر کی کلغی اور بڑی ہو گئی تھی. ایز وین آ وانڈرنگ فائر, بالکل ایسے جیسے کہ ایک آوارہ گردی کرتی ہوئی آگ ہوتی ہے. بھائی آگ آوارہ گردی کیسے کرتی ہے اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. اگلی 4 لائنیں اسی سے متعلق ہیں. دلدلی علاقوں میں جہاں پر دلدل ہوتی ہے اور انسان دھنس سکتا ہے, وہاں پر بعض اوقات کہیں پر تیل کی ایک تہ ہوتی ہے. یہ اس کی ایکسپلینیشن میں نے پڑھا ہے, آئی ڈونٹ نو ان ریئلٹی. دلدلی علاقوں میں کہیں پر تیل کی تہ ہوتی ہے, اور جب درخت کی شاخیں آپس میں رگڑتی ہیں تو اس رگڑ سے کوئی چنگاری اس تیل پر گرتی ہے, آگ بھڑکتی ہے, اور ہوا کے چلنے سے اس آگ کے شعلے ہوا میں اوپر کو اٹھتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ آگ کہیں نظر نہیں آتی جلتی ہوئی, کیونکہ زمین پر کسی جگہ پر آگ کا الاؤ نہیں ہوتا, لکڑیوں کا ڈھیر نہیں ہوتا, وہ تو بکھری ہوئی تیل کی ایک تہ تھی تھوڑی تھوڑی جگہ پر, اور اس تیل کی تہ پر سے جب آگ بھڑکتی ہے, ہوا کا جھونکا آتا ہے تو شعلہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے. آگ کا شعلہ نظر تو آتا ہے مگر وہ آگ کا شعلہ نظر تو آتا ہے مگر حقیقت میں آگ کہیں نہیں ہوتی. تو اسی دھوکہ دینے والی آگ کی مانند وہ سانپ بھی دھوکہ دینے والا تھا. وانڈرنگ فائر کمپیکٹس ٹو فنکشنز ویپر, ہاں پنکچوس, اس کو پڑھ لیجیے, پنکچوس ویپرس, مونکچوس ہوتا ہے آئلی, جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا, تیل والی سطح پر سے وہ ویپرز اٹھتے ہیں وچ دا نائٹ کنڈینس اینڈ دا کولڈ انویرس راؤنڈ, اور وہ کن علاقوں میں ہوتا ہے, نائٹ کنڈینس, دھند بھرے علاقوں میں جہاں پر رات ہے, دھند ہے, سردی ہے. کائنڈل تھرو ایجیٹیشن ٹو اے فلیم, اور وہ آگ کیسے بھڑکتی ہے, کائنڈل آگ کا جلنا, ایجیٹیشن ویسے تو مطلب ہوتا ہے الجھن, یہاں اس کا مطلب ہے فرکشن, رگڑ, کہ جب درخت کی شاخیں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو یہ فلیم پیدا ہوتا ہے. اچھا جی, وچ آف دے سے سم ایول اسپرٹس اٹینڈ, اور اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو آگ بھڑکتی ہے اس کو بدروحیں بھڑکاتی ہیں. ہوورنگ اینڈ بلیزنگ وتھ ڈیلیوسف لائٹ, ہوورنگ یہ سر پر منڈلاتی ہے, اوپر کی طرف منڈلاتی ہے, اوپر کی طرف چڑھتی ہے, بلیزنگ دہکتی ہے, وتھ ڈیلیوسف لائٹ دھوکہ دینے والی روشنی اس میں ہوتی ہے. یعنی اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شخص اپنا راستہ نہیں پا سکتا بلکہ بھٹک جاتا ہے, کیونکہ اس آگ کا شعلہ ہوا کے زور پر آسمان پر کبھی رائٹ پہ نظر آتا ہے کبھی لیفٹ پہ. مس لیڈ دا امیزڈ نائٹ وانڈرر فرام ہز وے, اور یہ آگ رات کے وقت سفر کرنے والوں کو مس لیڈ, ان کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے. ٹو بوگس, بوگ دلدل کو کہتے ہیں, اینڈ مارس, مارس بھی اسی کو کہتے ہیں, اینڈ آفٹ تھرو پونڈ اور پول, اور وہ اکثر کسی پونڈ میں, تالاب میں, پونڈ اور پول دونوں لفظ کا مطلب ہوتا ہے تالاب. دیر سویلوڈ اپ, وہ ڈوب جاتے ہیں, اینڈ لوس راستہ کھو جاتے ہیں, فروم اسکورس فار, اسکور مطلب ہوتا ہے ہیلپ, مدد کے, جہاں پر ہیلپ نہیں ہوتی. تو آج کا لیکچر یہاں کلوز کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.